ہوں کہ ترکی کی تاریخ کے بارے میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ سیلینٹ فیچرز آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. یوں سمجھیے کہ 13ویں صدی عیسوی، یہ 20ویں صدی عیسوی ختم ہو رہی ہے، آج سے 700 سال پہلے کے ماحول میں آپ جائیں. اس وقت خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا. 1258 عیسوی میں فال آف بغداد، تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ہوئی اور خلافت بنو عباس کا چراغ گل ہو گیا. عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم ہو گئی. جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عذاب آیا تھا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ایک انٹرم پیریڈ تو ایسا گزرا ہے کہ جس میں طوائف الملوکی تھی. ظاہر بات ہے کوئی بڑی تہذیب، بڑا تمدن، بڑی سلطنت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے سٹرکچر کے بننے میں وقت لگتا ہے. درمیان میں وہ طوائف الملوکی، چھوٹے چھوٹے سلطان، چھوٹے چھوٹے عمرا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں پورے عالم اسلام. لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ترک ایک اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک نسل ہے، قوم ہے. ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ترکوں کا اصل میں مرک بھی ترک ہے. یہ سب ترکان ہیں، ان کی مختلف نسلیں. ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں. ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران میں. ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مملکت قائم ہوئی ہندوستان میں. ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں. اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں. ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک بیٹھے غلام تھے. پھر وہ التتمش، یہ سب خاندان غلامہ ہیں. ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں دو ہی تھیں. ہندوستان میں خاندان غلامہ کی، ادھر مصر میں مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہے. یہ سب ترک ہیں. تو ان دونوں کی حکومتیں عظیم ترین قائم. ہندوستان میں تو دور کئی آئے. ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان کو 350 برس تو اس میں گزرے. 1206 سے 1526 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوتی رہی. پھر 1526 سے مغل آئے. کہنے کو تو 1857 تک رہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہے ان کے، جن کو کہا جائے کہ صحیح ان کی عظمت کا دور ہے. یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا تو خیر نہ ہی شمار کیا جائے، اکبر ہے، پھر جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اورنگزیب. اس کے بعد جو ہے طوائف الملوک ہندوستان میں بھی ہو گئے. لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. یہ اکثر لوگ چونکہ اس میں بھی مغالطے میں دیکھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، امریکہ کے ڈاکٹرز بھی اس مغالطے میں تھے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے تو یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے، اس کوئی تعلق نہیں، یہ تو ترک ہے. عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا. اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی. ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی. اناطولیہ پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں. لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا، صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی. 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی. اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے. مغلیہ دور آیا، ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے. لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم ہے، کوئی رکھنا نہیں. عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں. کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سکڑ گئی. پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیا کوچر، اناطولیہ کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% ان کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے. آج بھی وہ مملکت قائم ہے. اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے 400 برس تک خلافت رہی. ویسے تو 600 برس سے زائد ہو چکے ہیں 1288 سے لے کر، اور یہ 1992 تک یہ تو 700 سال کی حکومت ہے. لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے شروع ہوئی. یہ ذرا ذہن میں رکھیے
جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، عظیم ترین 3 بر اعظموں پر دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی۔ پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے سب پورا ایشیا مائنر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ، تمام بلقان سٹیٹس، ہنگری اور یہ علاقے جو ہیں یوگوسلاویا، سب کے سب جو ہیں یہ ایک مملکت 3 بر اعظموں کے اوپر محیط۔ تو 1520 سے خلافت شروع ہوئی ہے اور 1920 سے لے کر 1924 4 سال میں درجہ بدرجہ ختم ہوئی ہے۔ وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درجے کیا ہیں۔ ایک دم ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ وقت لگا ہے۔ 4 سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے، 400 برس تک قائم رہی اور 4 برس میں پھر وہ زمین پہنچ گئی۔ اور خاص طور پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھیں، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے رہے۔ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت زید، حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہی کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے، نفس زکیہ ان کا لقب ہے۔ تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے پورے 400 برس میں پورے عالم اسلام میں ترکوں کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ متفق علیہ خلافت پورے عالم اسلام نے، اگرچہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں تھا، خلافت کو مانتے تھے۔ جہاں کہیں کوئی حکومت بدلتی تھی وہاں سے منگواتے تھے اپنے لیے سند، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا خطبوں کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، 400 برس تک خلافت کا جاری رہنا، اور وہ اس شان کے ساتھ کہ اس کو کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علیہ متفق علیہ خلافت رہی۔ اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ جما لیجیے۔ اناطولیہ وہ تو آپ نے نقشے کے اندر دیکھا ہوگا، کافی بڑا رقبہ ہے، اور اصل 97% ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں ہے، 3% جو ہے یورپ میں ہے۔ اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نصف ہے تقریباً۔ اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک شہر استنبول میں۔ پورا ملک سطح مرتفع ہے، نہایت زرخیز، سرسبز، شاداب، قابل دید، اونچائی نچائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی۔ دریا ہیں بکثرت، جھیلیں ہیں بکثرت میٹھے پانی کی، اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا، ہر شے ان کی اپنے ہاں موجود ہے، ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش اس طرح کی ہے، 6 دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول میں، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی تو وہی ہے۔ یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ نگینے کی طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے اس کا، جس پر واقع ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی ہے، بحر مارمورا، جس سے ایک چھوٹی سی آبنائی ملاتی ہے بحیرہ اسود کے ساتھ، بلیک سی کے ساتھ، اس کو باسفورس کہتے ہیں۔ جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی، ادرا دانیال، ڈارڈنیلیز، وہ ملاتی ہے اسے بحیرہ روم سے، لیکن بحیرہ مارمورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے اندر ہے گویا، یعنی یورپی ترکی اور ایشیائی ترکی کے مابین۔ اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت، اور عظمت پارینہ اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم پلہ ہو، جتنی عظیم مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اگرچہ اس وقت ان کی مینٹیننس نہیں ہے، برا حال ہے، خستہ حال ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی بہت خستہ حالت ہے، اس کے ساتھ جو مسجد ہے مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی ہے، لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹرز کا پورا گروپ آیا ہوا تھا، مقامی آبادی بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، اور اسلام کی بیچارگی دیکھنی ہو تب بھی وہیں جا کر دیکھیے۔ یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ عظیم ترین مسجدیں وہاں ہیں۔ ہماری بادشاہی مسجد تو
اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ صحن کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کی بڑی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن وہ تو صحن ہے. باقی یہ کہ ان کے جو عظیم الشان ہال انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عظیم جتنے بلند، ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد ان میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت حالت جو ہے ان کی اکثر و بیشتر خستہ ہے. ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو سواد ہے. اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ یہی تھا. یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے. وہاں کے حالات مختلف ہیں. وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت عالیشان ہے اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے. ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز. ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لوگ موجود تھے. اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے کہ جمعے کی نماز اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت وہ بھی وہیں نظر آتی ہے، استنبول میں نہیں. استنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر بری طریقے سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے. وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ملک ہے. باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے ہیں، لیکن معاشی حالات نہایت ناگفتے ہوئے ہیں. انفلیشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے. وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، چونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے. ندا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے اور کس طرح یہودیوں نے انہیں چنگل کے اندر لے رکھا ہے اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. ان کے ہاں ہر چیز جو ہے کنزیومر گڈ بس اس کی کھپت ہے، جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی بہتات بازاروں میں بھری نظر آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح ایک عجیب کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے بھی. خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں چاہیں جا کے کھانا کھا لیں. آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہے، لیکن شراب پانی کی طرف پی جاتی ہے. یہ بھی تضاد. یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا ایک گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف، اس نے ایک علاقہ بتایا اور اس نے کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں، رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے. ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب تو باقی تو پیتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا کیا روز کے؟ ہاں روز پیتے ہیں. وہ بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹ کی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی شرمندگی ختم نہیں. لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان کے اندر. تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز عید نے اس کے حلوہ خورت کیسے، اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضانی کی شکل بن جائے تاکہ وہاں سے شراب کی لعنت کا خاتمہ. یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا. پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا. یہ بہت ہی
ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی گدن نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیتھڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجئے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا،
ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخار کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں، یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے کہ گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اس سے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا۔ یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا، خلیج کی جنگ کے دوران ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے منہ سوج جاتا ہے، ایک یہ ویسٹ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں
انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ، اس نے چونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار، تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت، لہذا اس کو ختم کیا گیا، اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ عیسائی دنیا، میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ہی ان کے ہاتھ میں تھے، حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسالو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر
پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ، آؤ اپنا قبرستان دیکھو، یہ اسپین کی سرزمین، یہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں؟ حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی، یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے، شروع وہاں سے کیا۔ اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کور سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا، اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہہ تیل کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر۔ اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے، خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج، ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے۔ پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود رہا۔ یہ تھا 1492، اور اب آیا تھا 1992۔ 1992 is the year of Spain۔ اسی لیے ورلڈ اولمپکس رکھے گئے، وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیہ کو، اور بلایا گیا، طلب کیا گیا، سمن کیا گیا تمام دول عرب کو، آؤ یہاں بیٹھو، اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مصالحت کی بات شروع کرو۔ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا ہے۔ کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی، عبد القادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے۔ ان کا تھرڈ ٹیمپل، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے، ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ۔ وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا، سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟
اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصیٰ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے۔ اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری تصویر ہے۔ یہ تصویر ہے زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے، اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ اور وہ بہرحال آیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا، کہیں میرے خلاف کوئی فتویٰ دینا شروع کر دیں۔ کیا حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہو گیا تھا؟ ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا، اللہ کا دین بھی غالب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن کیا محمد الرسول اللہ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے تھے؟ قرآن کہتا ہے ببانگ دہل وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں، ان کے اثار، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفا کشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روح ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آ کر رہے گا۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ سیٹن، امریکہ، اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ پیچھے یہود۔ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی، انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں املی لہم ان کیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد
اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان. پشتون اسی مشرقی اس میں ہے. پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحدی صوبہ. یہ ہارٹ اور پھر پاکستان اور افغانستان. انشاءاللہ یہی ہوگا. اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر. عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی. مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں. عربوں میں دم نہیں. بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری حصہ. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ نے، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے. ٹھیک ہے، تیری آواز مکے اور مدینے. طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا. افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا. نبتی ایول ان دی بٹ ختم کر دیا گیا. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں برسرکار ہیں. ہو از ہو نوز اٹ، کون کیا کہ. لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں. یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریریں میری ہیں. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی ہے. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیازی. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن بھی. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں. 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لخت، 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے. نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا اندر، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض
تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971 میں. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی, وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان. بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا, اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو, بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا, اس کے لیے اس کی جو دستوری, تدریجی, قانونی, پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے, شکیب ارسلہ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے, پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے, اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا, کوئی تبت کی طرف چلا گیا, جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف, ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف, ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش, اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے, اب نوٹ کر لیجیے, یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی, وہ کیا یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم, دریا سندھ بہ رہا ہے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو, تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے, یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ, یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر, اس کے درمیان جو قوم آباد ہے. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ. مالاکنڈ, ہمالیہ, ہندو کش. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے, شکیب ارسلہ کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز ہوا, جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی اس کا راستہ روک دیا گیا. اب وہ شدت پسندی پر آ گئے, اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا. اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے, اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے, تو جواب میں گریک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے 100 آفتاب ابھریں گے. یہ اب جو آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے. کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے, بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار, جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے, وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا. اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا, یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے. وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ, اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. تو جان لیجیے ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا, ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا. تو یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے, غیر حقیقی نہیں ہے, وہمی اور خیالی نہیں ہے. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی, وہی ان کی جگہ ہے, وہیں پر ان کے رشتہ دار ہیں, محسود ہیں, وزیری فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, وہاں جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں, اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے
کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 کو اسی جگہ. پاکستان جواز کھوج چکا. یہ اسلام کے نام پر تھا. ویئر از اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے. وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے. تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے. تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی. جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی. بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا. اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے. دو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی. نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو گیا ہے. جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ کر لیجیے. اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ وہ کلا ہے، انہومی شے، سوچ نہیں سکتے ہم. یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں، پینٹ، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں انہوں نے. ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے. اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی، اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا بھی. لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کمی ہوئی. اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد ہو جانا. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، رگنگ ہو گئی ہو گئی. کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور رگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا. اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں. The NATO forces in the west, Indian forces on the east. They will march into Pakistan. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India, بھارت. Now do whatever you like. کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت بھی کرتا. بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے، یہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے، کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے. بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے. اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا جائے. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام کی. 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد. وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah. And whatever authority we have, it's a sacred امانت. یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر. This is خلافہ. In essence, it is خلافہ. خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی. اس سے پہلے 48 میں
سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا. کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں. نفی کرتی تھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں، اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت، پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ. بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو. پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی میں، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی. 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں تھے. انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور. اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی عذر نہیں رہا، تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع. بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا. حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ کے تحت. قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے. اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل کیا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اس میں پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے. اس پر آرگومنٹ ہو، دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں. شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا. بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزون شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت. اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیں، جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا. اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا، آج بھی میں قائل ہوں. لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی، ضیاء الحق کی، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا. 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے، یہ سیکرڈ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا. جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے. مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کی جائیں اکثر. نمبر 2، اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا چاہیے. نمبر 3، اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے. وکلاء بھی ہوں، جدید تعلیم کے، جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی ہوں. اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر
وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کیا کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، ثانوی شے کون سی ہے. اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیے جائیں. اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے. ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا چاہیے. اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم. ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی. کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا ہے، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، بس فیصلہ یہ دے گی. ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی. لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو جائے. اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے ہیں، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے ہیں. ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے. اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ، طالبان آنند، طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو. اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جس سے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہوگا، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے. اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدامنی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ، جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز، ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں. یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے، سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتے. ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں، اور وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکانوں. آپ تعلیم دے رہے ہیں لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں. آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں. آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہذا ان کا تو رد عمل ہوگا، ہوئے. اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے. نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے. بہرحال نہیں کیا کچھ انہوں نے. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے. لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے، طالبان کی سورس یہی تو ہے نا، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے ہیں. ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان. اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کرے جو میں نے بیان کر دیا ہے.
جو میں سال ہر سال سے بیان کر رہا ہوں، دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے، اسے عام بھی کیا ہے۔ البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے؟ سے نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن۔ نمبر 1، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں ہے، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا، اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے، جو یہ کام کر رہی ہے۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئیں، جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم۔ ہاں ظاہر بات ہے اس ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے۔ چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل۔ ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد ایک آدمی کا۔ وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ نمبر 3، ان لوگوں کا تزکیہ، اور میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت۔ تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کی۔ حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ حضرت مجذوب کا مصرع، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آجا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے، خلوت ہے۔ اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں گے، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے۔ چوتھا کیا؟ کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں، ملکیر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی 3 کام کریں گے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے۔ بانشہ درویشی در ساز دمادم زن، دمادم زن، دمادم، یہی کام کرتے رہو۔ نو ملیٹنسی، نو الیکشنز۔ لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گھراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی تھی، نمک بناؤ تحریک، سول ڈسوبیڈینس، لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پھٹے ہیں، ہزارہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانیں دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن سے بھرے ہیلی کاپٹرز ہیں، کیا نہیں ہے۔ پرامن، منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں